بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلاکو خان جو کہ منگول سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا وہ پوتا تھا جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو بری طرح لوٹ لیا۔ قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریاؤں میں بہا دیا، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتنی زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا، لیکن شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ اس کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سارے کمانڈروں نے اس سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کمانڈر مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانڈروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے میں اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانڈروں نے عرض کی، حضور آپ بتائیں آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا، مسلمانوں کے دین کے سربراہ عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ جب کمانڈروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادحان نے پیغام بھیجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادحان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ بہت دلچسپ اور بڑا سبق آموز ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں۔ دوسرے دن کی صبح قادحان ہلاکو خان کے پاس پہنچا جہاں ہلاکو خان نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ قادحان نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ قادحان ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے آیا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو۔ جب قادحان اندر آ گیا تو ہلاکو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ قادحان نے ہلاکو خان سے کہا کہ تم مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو، اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر تم داڑھی والے سے ملنا چاہتے ہو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادحان نے ہلاکو خان سے کہا، اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کھڑا ہے، تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے ان 2 سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ قادحان مسکرانے لگا اور کہا، ہلاکو خان، اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہ سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔
بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ہلاکو خان قادحان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کے ایک عام عالم میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے۔ اس لیے ہلاکو خان کو اس عالم کے انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں یعنی بغداد شہر میں لے آئی؟ یہ سن کر قادحان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنے، آپس میں لڑنے، دولت کا حسد، اوروں کے منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کے بجائے اسلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمان آپس میں عہدے کے منصب پر لڑنے کے بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تو تم یہاں نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتیں، آسائشیں ہم سے لینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ پھر ہلاکو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو یہ سن کر قادحان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کے بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے کے بجائے ایک اعلیٰ حکمران کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آج سے مسلمان دوسرے سے لڑنے کے بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دیں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں تو صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے ظالم کے حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آتے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، جب تک ہم اتحاد نہیں کرتے، اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اور جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تم تو کیا چیز، یہاں چنگیز خان بھی آئے تو اسے واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد قادحان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک اور عالم کی عقل مندی کا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سپاہی ہجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے لا حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی نہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، کیسے؟ عالم نے کہا، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی، یقیناً ہاں میں نے دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اسے اپنے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا، اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئے۔ عالم نے کہا، وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، جب تک وہ فرار رہیں بھیڑیں چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ تاتاری لوگ زمین پر ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہو
جب تک ہم خدا کے در سے بھاگتے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے در پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں، جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ دوستو، مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔